یا ایھا آمنو، اے ایمان والو، انفقو، خرچ کرو اللہ کے راستے میں، من طیبات ما کسبتم، یہاں دو چیزیں ہیں، ایک تو وہ مال پاکیزہ ہو اور دوسرا اس کو حاصل بھی پاکیزہ طریقے سے کیا گیا ہو۔ مثال کے طور پہ کوئی حلال جانور ہے، آپ اس کو ذبح کر کے خدا کے نام پہ خیرات کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ خود تو حلال ہے، طیب و طاہر ہے، آپ اس کو ذبح کر سکتے ہیں، لیکن ما کسبتم کی بھی شرط ہے، کہیں چرا کے تو نہیں لائے، سود کے پیسے سے تو نہیں خریدا، کسی بہن کا، بیٹی کا، ماں باپ کا یا کسی غریب کا حق مار کے تو نہیں چھین لیا تم نے اس سے۔ اگر ایسا مال ہے تو وہ راہ خدا میں خیرات نہیں ہو سکتا، وہ خود بھی پاک ہو مال اور اس کو حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ بھی پاکیزہ ہو۔ من طیبات ما کسبتم، وہ پاکیزہ مال جس کا اکتساب بھی پاکیزہ ذریعے سے کیا گیا ہو، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تو اب آئیے دیکھتے ہیں، اللہ کہتا ہے وَمِمَّا، اور اس میں سے اخرجنا، جس کو ہم نکالیں، لکم، تمہارے لیے۔ میں نے کہا تھا نا کہ یہ صرف اہل محبت ہی سمجھ سکیں گے، باقی سب کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ وہ کیا نکالے گا؟ وہ کھائیں گے ہم۔ اخرجنا، وہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نکالیں گے، لکم، تمہارے لیے، وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے لکم، تیرے لیے کر رہا ہے، اور تو اس کے لیے 5 وقت نماز نہیں پڑھ سکتا۔ وہ سب کچھ 24 آور جو کچھ کر رہا ہے تیرے لیے کر رہا ہے، اور تو اس کے لیے 5 وقت نماز کا ٹائم نہیں نکال سکتا، تو یہ تیرے لیے کتنی بد نصیبی کی بات ہے۔ صرف اتنا ہی سوچ لے، وہ تیرے لیے کیا کر رہا ہے اور تو جواب میں اس کے لیے کیا کر رہا ہے۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، زمین میں سے جو اجناس پیدا ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو بھی تم میرے راستے میں خیرات کر سکتے ہو، پاکیزہ چیزیں ہوں، حلال جانور ہوں، یا زمین سے پیدا ہونے والی اجناس ہوں، ان کو آپ اللہ کے راستے میں خیرات کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ ایک بات کا خیال کرنا کہ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، لا تیمموا، کبھی بھی ارادہ نہ کرنا، کبھی ارادہ بھی نہ کرنا، الخبیثہ، ردی چیز کا، منہ تنفقون، جو تم اس کے راستے میں خرچ کرنا چاہتے ہو وہ ردی نہیں ہونی چاہیے، مارکیٹ ویلیو اس کی بہتر ہو۔ یہ نہیں کہ کپڑے پہنتے پہنتے پھٹنے لگے تو خیرات کر دیے، جوتا ٹوٹنے لگا تو اللہ واسطے دے دیا، اسی طرح گھر میں کوئی چیز ناکارہ اور ردی ہو گئی تو خیرات کر دی گئی۔ کہا نہیں، 4 پارے کو پڑھیے نا، فرسٹ آیت میں ہے، اللہ کہتا ہے تم ہرگز نیکی میں مرتبہ کمال تک نہیں پہنچ سکو گے حتی تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک جب تک تم وہ چیز میرے راستے میں پیش نہ کرو جس کے ساتھ تم محبت کرتے۔ سبحان اللہ، اپنی پسندیدہ چیز میرے راستے میں خیرات کرو گے، پھر تمہیں مرتبہ کمال تک نیکی لے جائے گی۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا اور کہا لا تیمموا الخبیث، کبھی قصد نہ کرنا، ارادہ نہ کرنا کسی ردی چیز کا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری بارگاہ میں پیش کرنے کا۔ اور ساتھ ہی ایک بڑا ناصحانہ انداز اپنایا، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، وہی چیز کوئی تمہیں دے تم تو ہاتھ نہیں لگاؤ گے۔ رب کہتا ہے تم تو ہاتھ نہیں لگاؤ گے، تم بڑے ہو یا میں بڑا ہوں۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، تم تو اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤ گے، إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، یہ علیحدہ بات ہے کہ تم اغماض بصر کر لو، آنکھیں بند کر کے وہ چیز لے کے ایک سائڈ پہ رکھ دو، ناپسندیدگی کا اپنا مظاہرہ کرتے ہوئے، ویسے تم خندہ پیشانی سے اس ردی چیز کو قبول نہیں کرو گے۔ اور اللہ کہتا ہے سن لو پھر، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، وہ تمہاری ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی احتیاج نہیں ہے۔ اور حمید، یہ دے کر تم اس کی تعریف کر رہے ہو، جب تم نہیں تھے وہ تو اس وقت بھی تعریف کے لائق تھا، وہ تو اس وقت بھی سراہا ہوا تھا۔ اب آگے چلیے، دل پہ ہاتھ رکھیے گا، چونکہ کچھ مرحلے تھوڑے اب مشکل آنے والے ہیں، میں کسی کو ہوٹ نہیں کروں گا، میری عادت نہیں ہے، لیکن چور کی داڑھی میں تنکا تو ہوتا ہے، وہ اپنے آپ خود محسوس کوئی کر لے تو اس کی اپنی مرضی کی بات ہے۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، جب بھی کوئی انسان خیرات کرنے لگے گا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے لگے گا، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے سیکٹر پر جو تمہاری مخالفت کرنے کے لیے لوگ آئیں گے یا جو بھی فرد آئے گا، اس کو کیا کہا گیا؟ الشیطان
याइदुकुमुल फकरा, जब भी तुम खैरात करने लगोगे तो शैतान फौरन तुम्हारे दरे एहसास पे दस्तक देगा, वसवसा डालेगा कि तुम खुद भूखे मर जाओगे। याइदुकुमुल फकरा, अगर तुमने 500 रुपए मिलाद पे लगा दिए, 500 रुपए की कोई खैरात कर दी, किसी बेवा औरत को दे दिया, किसी मरीज का इलाज करा दिया, तो तुम खुद तो तंगदस्त हो जाओगे। तुम्हारे पास 1000 रुपया पॉकेट मनी है, 500 तुम दे रहे हो, 500 के साथ तो तुम्हारा पूरा बजट डिस्टर्ब हो जाएगा, लोग तो मजाक उड़ाएंगे, तुम तंगदस्त हो जाओगे, फक्र फाका के आलम में चले जाओगे। अश्शैतानो याइदुकुमुल फकरा, मत करो खैरात, तुम तंगदस्त हो जाओगे। कुरान की आयत का ये हिस्सा बताता है खैरात से रोकना इंसान का काम नहीं है, शैतान का काम है। और जब तुम डर के खैरात रोक लोगे, खैरात करना छोड़ दोगे, तो फिर दूसरे स्टेप पर वो तुम्हें डराएगा नहीं, बल्कि वयअमुरुकुम बिल फहशा, पहले वो तुम्हें वसवसे में डाल के रोकेगा। जब तुम एक बार उसके जाल में फंस जाओगे तो फिर वो तुम्हारा हाकिम बन जाएगा और तुम्हें हुक्म देगा, किस चीज का? वयअमुरुकुम, और फिर वो तुम्हें हुक्म देगा बिल फहशा, फहाशी का, बेहयाई का, बदतमीजी का, बद अखलाकी का, वो तुमसे काम करवाएगा और हुक्मन कराएगा, तुम महकूम हो जाओगे, वो तुम्हारा हाकिम बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ये बात अर्ज करूं तो हुजूर वाला गलत कह रहा हूं तो मेरी अपनी जमात अहले सुन्नत के उलमा मेरी इस्लाह कर देंगे। अगर कुरान की आयत का मफहूम यही है तो गौर से सुन लीजिएगा कि उस मुआशरे के अंदर बेहयाई फैलती है जहां खैरात न हो, उस मुआशरे में बेहयाई, फहाशी, उरियानी जन्म लेती है जहां खैरात का अमल रुक जाता है। तो जमात अहले सुन्नत वाले खैरात के अमल को इसलिए नहीं रोकते कि हम फहाशी नहीं चाहते, बेहयाई नहीं चाहते। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। जो फहाशी रोकना चाहते हैं, जो बेहयाई को रोकना चाहते हैं, वो खैरात करते हैं, और जो नहीं रोकना चाहते, जिनकी पसंदीदा अमल हैं ये सारे, वो खैरात नहीं करते। तो दोनों का फर्क आपके सामने है। तो हुजूर अब आप अपने मन में फैसला कीजिएगा, आप फहाशी रोकने वालों में शामिल होना चाहते हैं या फहाशी को रिवाज देने वालों में शामिल होना चाहते हैं। अगर आप फहाशी को रोक देना चाहते हैं तो कुरान सबक देता है खैरात तुम करना शुरू कर दो, फहाशी के सारे दरवाजे अल्लाह बंद कर दे। अब शैतान तुम्हें डराता है तंगदस्ती से और बेहयाई का हुक्म देता है, और इसके बिल्कुल मुकाबिल अब अल्लाह ताला क्या कहता है? वल्लाहु याइदुकुम मगफिरतम मिन्हु व फदला, अल्लाह ताला तुमसे वादा करता है दो चीजों का। किन से? खैरात करने वालों से, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरों से नहीं, खैरात करने वालों से अल्लाह ताला दो वादे करता है। वल्लाहु याइदुकुम, और अल्लाह ताला वादा करता है तुम्हारे साथ मगफिरतन, बख्शिश का, व फदला, और अपने फजल का। यानी अल्लाह कहता है अगर तुम खैरात करते रहोगे, तुम्हारे दिल के अंदर हमदर्दी का जज्बा बेदार होता रहेगा, तो अल्लाह कहता है कि मैं रब होकर तुमसे वादा करता हूं कि अपनी बख्शिश के दरवाजे तुम पर खोल दूंगा और अपने फजल से तुम्हारा दामन भर दूंगा। सुभान अल्लाह।